اور ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں, اگر انسان مر رہے ہیں تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسپرے کرنا چاہیے, اپنی جو ان کی دوائیں ہیں وہ اسپرے کرنی چاہیے کہ جیسے مچھروں کا کم از کم اس کا جو انفرٹیلٹی ہے وہ نہ بڑھے. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر مدد علی, چیف میڈیکل آفیسر, میمن میڈیکل کامپلیکس. میں لاسٹ 20 ایئرس سے ادھر ہوں ایسے عہدے پہ اس ہاسپٹل میں, اور مختلف کنڈیشنز میں, مختلف سالوں میں, مختلف ٹائمنگ میں مختلف وائرس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا رہا اس علاقوں میں. خاص طور پہ یہ جو علاقہ ہے ہمارے سائڈ ڈیپ ایریاز میں, کبھی کووڈ آ گیا تو کبھی جو ہے گیسٹرو کا ہوا, تو کبھی ملیریا کا ہوا, تو کبھی ڈینگی کا ہوا. ابھی ریسنٹلی جو سیناریو چل رہا ہے وہ ہے ڈینگی کا, اور ڈینگی انتہائی خطرناک حد تک جو ہے وہ پھیل گیا ہے ہمارے اس علاقوں میں. یہ علاقہ نہیں پر پورے پاکستان میں ہے, لیکن خاص طور پر افیکٹڈ جو ہے وہ زیادہ تر کراچی ہے, کیونکہ اس کی جو پولوشن ہے, اس کی جو صفائی ستھرائی نہیں ہے. بارش کے بعد جو پوسٹ کمپلیکیشنز, بارش کے بعد جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے نا ملیریا اور ڈینگی پھیل جاتا ہے, اور مختلف انفیکشس ڈیزیز پھیلتی ہیں, لیکن سب سے زیادہ یہ وائرل جو ہے ہمارا آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ جو ڈینگی اور یہ وہ ہو جاتی ہے. تو سچویشن ابھی یہ ہے کنڈیشن کہ کم از کم یہ ابھی ہمارے پاس تقریباً 90 پیشنٹ داخل ہیں. 90 پیشنٹ میں 70 پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے ڈینگی کے ہیں اور ملیریا کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشنٹ, ہر پیشنٹ جو آ رہا ہے تقریباً سیم اس کی کمپلینٹس ہیں. اس کو شیورنگ کے ساتھ فیور ہو رہا ہے, اور پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہیں, اور اس کی جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہے, وومیٹنگ شروع ہو جاتی ہے یا موشن شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کنڈیشن ہے. تو ہمارے اس پہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے, ہم کوئی ہیوی اینٹی بایوٹک بھی اس میں نہیں دے سکتے, چیزیں نہیں سکتی, کیونکہ اب یہ جو سیناریو بنا ہے یہ بارش کے بعد بنا ہے. اس کی ہماری جو بارش کا پانی زیادہ اسٹے ہونے کی وجہ سے جو یہ کنڈیشنز پھیلتی ہیں, اور اس میں یہ سارے لوگ افیکٹڈ ہو گئے ہیں جو ہماری اس ایریا. خاص طور پر یہ جو جہاں ایک تو کراچی میں گرینری وہ ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد بھی جہاں زیادہ گرینری ہوتی ہے اس میں یہ کنڈیشنز زیادہ بنتی ہیں. لیکن ہماری اس کا ٹریٹمنٹ تو بہت آسان ہے, لیکن احتیاط بہت زیادہ وہ ہے. احتیاط یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں ہمیں جو ہے جالیاں لگانی چاہیے, کھڑکیاں دروازے زیادہ تر ہمیں اوپن ایریاز میں بند رکھنے چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیں پانی کھلا ہوا کوئی ٹپ میں, کسی جگ میں یا ایسی کسی کھلا پانی نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں ایک دوسرے سے تھوڑا سا جو اگر ایک بندے کو کوئی ڈینگی آ رہا ہے تو اس کو تھوڑا آئسولیٹ کیا جائے, کمرے میں علیحدہ سیپریٹ کیا جائے یا ہاسپٹلائز کیا جائے اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں ہماری بہت اہم چیزیں ہیں جو ہم احتیاط کے ساتھ ہیں. اور اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ ڈینگی NS1 کراتے ہیں یا ملیریا کی پیراسائٹ کراتے ہیں جو ہے ICT. تو اس میں جو ہے نا یہ ہماری ڈینگی NS1 اگر پازیٹیو آتا ہے تو اس کو ہم وہ ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے. تو یہ احتیاط ہیں ہماری. پبلکل بھی ہم میڈیا کے تھرو یہ بھی ہم زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ میڈیا کے تھرو ساری چیزیں جائیں اور لوگوں کو احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے. لوگ جو ہے احتیاط سے اپنا کام کریں, کیونکہ ابھی مچھر خاص طور پر رات کے ٹائم میں لوگ باہر بیٹھتے ہیں, ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں, اور خاص طور پہ جہاں اپنے دروازوں کے گیٹ پہ بیٹھتے ہیں ان کو جو ہے احتیاط کرنا چاہیے, اپنے گھروں میں رہنا چاہیے. بچوں کو خاص طور پر کور کرنا چاہیے, رات کو سلیز والی قمیصیں یا کور کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں ہمیں زیادہ کھلے نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا بائٹ ہو, کوئی چیز ہو جائے, اس کا احتیاط کرنا چاہیے. ٹریٹمنٹ آسان تو ہے, لیکن وہ بر وقت اگر ٹریٹمنٹ ہو جائے تو آسان ہے. سمپل ہمیں پیناڈول دینا پڑتا ہے, اینٹی ہسٹامائن دینی پڑتی ہے, اور ملٹی وٹامن دینا پڑتا ہے کہ اس کو کور مل جائے. باقی انٹیک فلوئڈ زیادہ کیونکہ گرمی بھی ہے, ہمیں زیادہ فلوئڈ لینا چاہیے. فلوئڈ کا پانی ہو, جوسز ہو, کوئی بھی لیکوڈ چیزیں ہوں وہ انٹیک زیادہ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ یہی ہم اسی چیز سے بچ سکتے ہیں, ایسے ہی بچ سکتے ہیں. اور اپنے نزدیک جلدی کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, اپنی تشخیص کرائیں کہ آپ کا وائرل کون سا فیور جو ہے کس قسم کا ہے, کس کنڈیشنز میں آ رہا ہے, آپ کو کس ٹائم میں آ رہا ہے, وہ ساری نزدیک ڈاکٹر سے جلدی تشخیص کریں. تو یہ احتیاطی اور یہ ٹریٹمنٹ ہے. تو ہماری کوشش ہے آپ لوگوں تھرو, میڈیا کے تھرو یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہر آدمی ہر جگہ پہنچنی چاہیے. ہمارے گھروں میں اگر لیڈیز ہے تو اس کو بھی احتیاط کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو سیف سائڈ پہ رکھیں, کھلے ہوئے برتنوں میں پانی نہ رکھیں, اور اپنے جالیاں شٹر ایسی چیزیں بند کر کے جیسے مچھر اندر نہ ہو. جو بھی گھر ہے اس حساب سے صفائی ستھرائی رکھیں اور اس کے اسپرے کریں جیسے مچھروں کا زیادہ. اور میں گورنمنٹ کے حساب سے بھی کہوں گا کہ اس پھیلاؤ میں جو ہے نا گورنمنٹ بہت آگے ہوتی ہے,
اسپرے کرواتی ہے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی مچھر ایک جگہ پہ آتا ہے تو ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے اپنی گورنمنٹ, پر ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں, ادھر انسان مر رہے ہیں تو کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. تو اسپرے کرنا چاہیے, اپنی جو ان کی دوائیں ہیں وہ اسپرے کرنی چاہیے کہ جیسے مچھروں کا کم از کم بھی اس کا جو انفرٹیلٹی ہے وہ نہ بڑھے. تو یہ گزارشیں ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے لوگوں تک پہنچے اور اس کا جو عمل ہم سب پر فرض ہے ہم یہ عمل کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.